فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے چینل پر ہم جس بک کو مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی منتظر خواتین کا کردار، جس کے مؤلف ہیں سید محمد حسن عابدی، پارٹ 2، صفحہ نمبر 19۔ ایک سوال اور اس کا جواب، یہ ہیڈنگ ہے۔ سوال: وہ روایت جن میں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے 313 انصار کے نام ذکر ہیں، ان میں کیوں کسی ایک بھی خاتون کا نام نہیں ملتا؟ جواب: اولاً یہ 50 خواتین انہی 313 انصار امام زمانہ میں سے ہوں گی، کیونکہ مذکورہ روایت میں امام محمد باقر علیہ السلام نے لفظ فیہم استعمال کیا ہے۔ ثانیاً ممکن ہے مردوں کی کثرت کی وجہ سے لفظ رجال کا استعمال ہوا ہو، یعنی کثرت کو قلت پر غلبہ دیا گیا ہے۔ ثالثاً اگر امام کا مقصد ان 50 خواتین کے ذکر سے ان 313 افراد کے علاوہ ہوتا تو امام لفظ معہم استعمال کرتے اور لفظ فیہم ذکر نہ کرتے، کیونکہ یہ 313 افراد اصحاب بدر کی مانند شمار کیے گئے ہیں، جو کہ قدرت اور مقام کے لحاظ سے اعلیٰ مراتب پر ہوں گے، اور ایسے لوگ دوسرے عام لوگوں کی نسبت یقیناً کافی فرق رکھتے ہوں گے۔ لہٰذا اگر یہ کہیں کہ 50 خواتین ان 313 افراد میں سے ہوں گی تو ان کے اعلیٰ مراتب کا بھی قائل ہونا پڑے گا، اور اگر یہ امام کے ان 313 خاص افراد میں سے نہیں ہوں گی تو یقیناً مراتب میں فرق پڑ جائے گا۔ اس صفحے پر جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: معجم الاحادیث الامام المہدی، جلد 1، صفحہ نمبر 500۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 20 پر۔ ہیڈنگ ہے آسمانی خواتین۔ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ آسمان پر خدا کی فرما بردار و مطیع 4 خواتین بھی ہیں۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ آسمان پر خدا کی فرما بردار مطیع 4 خواتین بھی ہیں، جو کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی حکومت کے لیے ذخیرہ کی گئی ہیں، جو حضرت کے ظہور کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ موجودہ زمین پر حاضر ہوں گی۔ جیسا کہ اس مطلب پر یہ روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دلالت کر رہی ہے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ينزل عیسیٰ ابن مریم علی 800 رجل و400 امرأة خیار من الارض واصلح من مضی۔ عیسیٰ ابن مریم 800 مردوں اور 400 خواتین کے ہمراہ، جو روئے زمین پر رہنے والوں اور گزشتہ امتوں میں سے بہترین افراد ہوں گے، زمین پر نازل ہوں گے۔ صفحہ نمبر 21۔ صفحہ نمبر 20 پہ جو حوالہ جات استعمال ہوئے ہیں: معجم الاحادیث امام المہدی، جلد 1، صفحہ نمبر 534، فردوس الاخبار، جلد 5، صفحہ نمبر 515، 515۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 21 پر، اس کی ہیڈنگ ہے رجعت کے بارے میں شیعوں کا عقیدہ۔ شیعہ مذہب کے مسلمہ عقائد میں سے عقیدہ رجعت ہے، یعنی امام زمانہ آخر الزماں عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے بوقت ظہور بعض سابق انبیاء مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹ کر آنا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے: اس کے علاوہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کی رشتہ دار عورت جس کا نام ملیحہ ہوگا
کے ہاتھوں شہادت واقع ہوگی تو امام حسین علیہ السلام رجعت فرمائیں گے، اور امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کو غسل و کفن دے کر مدینے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کریں گے۔ اس کے علاوہ مسئلہ رجعت پر قرآن کی آیات اور روایات معصومین علیہ السلام اور دعاؤں اور زیارات سب کے ذریعے سے استدلال پیش کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں رجعت کا ذکر، ہیڈنگ ہے، قرآن مجید میں متعدد آیات رجعت کے مسئلے پر دلالت کرتی ہیں، جن میں سے ہم بعنوان مثال چند آیات پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ، اور جب تم لوگوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے، جبکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے رازوں کو واضح کرنے والا ہے۔ صفحہ نمبر 21 پر جو ہوائی جہاز استعمال ہوئے ہیں: بحر الانوار جلد 53، صفحہ نمبر 46، تفسیر برہان جلد 1، صفحہ نمبر 239، جنات الخلوص صفحہ نمبر 40، وجہان در انتظار کے صفحہ نمبر 195، سورہ بقرہ آیت نمبر 72-73، صفحہ نمبر 22۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کے لیے رازوں کو واضح کرنے والا ہے جنہیں تم لوگ چھپا رہے ہو۔ تو ہم نے کہا کہ مقتول کو گائے کے ٹکڑے سے مس کر دو، خدا اسی طرح مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھلاتا ہے تاکہ تم لوگ عقل سے کام لو۔ نمبر 2 پوائنٹ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکل پڑے موت کے خوف سے، اور خدا نے انہیں موت کا حکم دے دیا اور پھر زندہ کیا۔ پوائنٹ نمبر 3، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اوَكَالَّذِي مَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ 100 عَامٍ فَانظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لم يتسنه وانظر إلى حمارك لنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ترجمہ، یا اس بندے کی مثال جس کا گزر ایک ایسے علاقے سے ہوا جس کے سارے عرش و فرش گر چکے تھے، تو اس نے کہا کہ خدا ان سب کو موت کے بعد کس طرح زندہ کرے گا؟ تو خدا نے اس بندے کو 100 سال کے لیے موت دے دی اور پھر زندہ کر کے پوچھا کہ تم کتنے وقت پڑے رہے؟ تو اس نے کہا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ ہم نے کہا نہیں، بلکہ تم 100 سال تک پڑے رہے ہو۔ ذرا اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ خراب تک نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو دیکھو کہ کس طرح گل سڑ گیا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: سورہ بقرہ آیت نمبر 243، سورہ بقرہ آیت نمبر 259، صفحہ نمبر 23۔ کس طرح گل سڑ گیا ہے، اور ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنانا چاہتے ہیں۔ پھر ان ہڈیوں کو دیکھو، ہم کس طرح جوڑ کر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ پھر جب ان پر یہ بات واضح ہو گئی تو بے ساختہ آواز دی کہ مجھے معلوم ہے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون۔ پھر ہم نے تمہیں موت کے بعد زندہ کر دیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روایت میں رجعت کا ذکر، ہیڈنگ ہے یہ۔ نمبر 1 پوائنٹ، ایک دفعہ مامون رشید امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، یا ابو الحسن ما تقول فی الرجعہ، اے ابو الحسن رجعت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام رضا علیہ السلام نے اس کو جواب میں ارشاد فرمایا، انها الحق قد كانت في الامم السالفة ونطق بها القرآن وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ
یکون فی ہذہ الامۃ کل ما کان فی الامم السالفۃ حظ النعل بالنعل والقزۃ بالقزہ۔ مسئلہ رجعت برحق ہے اور گزشتہ امتوں میں ایسا ہوا ہے۔ قرآن مجید نے بھی اس بارے میں گفتگو کی ہے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جو کچھ گزشتہ امتوں میں ہوا ہے وہ بغیر کسی کمی و بیشی کے اس امت میں بھی ہو کر رہے گا۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایام اللہ ثلاثۃ یوم یقوم القائم و یوم الکرۃ ای الرجعۃ و یوم القیامہ۔ ایام اللہ 3 دن ہیں، قائم کی ظہور والا دن، رجعت والا دن اور قیامت والا دن۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 56، بحر الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 59، عیون و اخبار و اعزاز جلد 2 صفحہ نمبر 201 جلد اور بے صفحہ نمبر 64، بحر الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 63۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 24 پر۔ ہیڈنگ ہے رجعت کن لوگوں کو حاصل ہوگی؟ الف، بعض انبیاء اور تمام ائمہ طاہرین کا لوٹ کر آنا۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے، امام زین العابدین علیہ السلام قرآن کی آیت ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس نے اے نبی تم پر قرآن نازل کیا ہے یقیناً وہی تمہیں تمہاری وعدہ گاہ تک پہنچائے گا۔ اس کی تاویل میں ارشاد فرمایا یرجع الیکم نبیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وامیر المؤمنین علیہ السلام والائمۃ علیہم السلام، تمہارے نبی امیر المومنین اور دیگر ائمہ طاہرین بوقت ظہور تمہاری طرف لوٹ کر آئیں گے۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام اس آیت ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم کی تاویل میں ارشاد فرماتے ہیں خروج الحسین علیہ السلام فی 70 من اصحابہ علیہم البیض المذہبۃ لکل بیضۃ وجہان المؤدون الی الناس ان ھذا الحسین قد خرج حتی لا یشک المؤمنون فیہ والحجۃ القائمہ بین أظهرهم فإذا استقرت المعرفة في قلوب المؤمنين أنه الحسين عليه السلام جاء الحجة الموت فيكون الذي يغسله ويكفنه ويحنطه ويلحده في حفرته الحسين ابن علي عليه السلام ولا الوصي إلا الوصي۔ امام حسین اپنے 70 ساتھیوں کے ہمراہ اذن خدا سے اس دنیا میں واپس آئیں گے جن کے جسموں پر قیمتی فاخرہ لباس ہوں گے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں بحر الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 30، بحر الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 32، تفسیر برہان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239، بحر الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 32، تفسیر برہان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 239، بحر الانوار جلد نمبر 51 صفحہ نمبر 56، سورہ کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 206 اور یہ حصہ ہے 250 صفحہ نمبر 250۔ اب ہم ہیں صفحہ نمبر 25 پر۔ لباس فاخرہ ہوں گے اور لوگوں کے درمیان اس طرح سے ندا دی جائے گی کہ اے لوگوں یہ امام حسین ہیں جو دنیا میں لوٹ کر آئے ہیں تاکہ مومنین میں سے کسی کو بھی آپ کے اس دنیا میں لوٹنے پر کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ امام حسین علیہ السلام کے یاور اور انصار کے درمیان امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ بھی ہوں گے، اور جب لوگوں کا ایمان رجعت کے بارے میں قوی ہو جائے گا تب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کی وفات ہوگی اور امام حسین علیہ السلام حضرت کو غسل و کفن دے کر آپ پر نماز پڑھا کر دفن کریں گے، کیونکہ امام معصوم کے غسل و کفن، نماز اور دفن کے کام صرف امام معصوم ہی انجام دیتا ہے۔ اس کا بے حصہ ہے بعض خاص مومنین کا لوٹ کر آنا۔
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں ان الرجعۃ لیست بعامۃ وہی خاصۃ لا یرجع الا من محض الایمان محضا او محض الشرک محضا۔ رجعت سب کے لیے نہیں ہے بلکہ کچھ خاص لوگوں کے لیے ہے تاکہ خالص ایمان و کفر کا فرق معلوم ہو سکے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے مفضل نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے گفتگو کے دوران قائم آل محمد امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ اور ان کے اصحاب کے زندہ ہو کر ان کے سامنے آنے کا ذکر ہوا تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا قام اتي المؤمن في قبره فيقال له يا هذا انه قد ظهر صاحبك فان تشاء ان تلحق به فالحق وان تشاء ان تقیم فی کرامت ربک فاقم۔ جب قائم ظہور کریں گے تو مومنین کی قبور کے پاس آ کر ندا دے گا کہ اے بندہ مومن تمہارے امام کا ظہور ہو چکا ہے، اگر ان سے ملنے کا ارادہ رکھتے ہو تو اٹھو اور اگر نہیں چاہتے ہو تو پھر یہیں رحمت خدا کے جوار میں رہو۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں بحار الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 39، منتخب الاثر صفحہ نمبر 24، حق الیقین عبداللہ شبر جلد 2 صفحہ نمبر 14، بحر الانوار جلد 53 صفحہ نمبر 91۔ صفحہ نمبر 26 ہیڈنگ ہے دعاؤں اور مناجات میں رجعت کا ذکر۔ پوائنٹ نمبر 1 ہے دعائے عہد جو کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اس میں حضرت یوں دعا فرماتے ہیں اللہم ان حال بینی وبینہ الموت الذی جعلتہ علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبری معتذرا کفنی شاہرا سیفی مجردا بناتی ملبیا دعوت الداعی۔ اے اللہ اگر میرے اور اس کے یعنی امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے درمیان موت کا فاصلہ واقع ہو جائے، امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے درمیان موت کا فاصلہ واقع ہو جائے، جس موت کو تو نے اپنے بندوں کے لیے حتمی چیز قرار دیا ہے، تو مجھے میری قبر سے کفن بندھی حالت میں نکالنا، اس طرح کہ میری کمر میں شمشیر حمائل ہو اور میں صحرا و بیابانوں میں ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں میں قرار پا سکوں۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے امام ہادی امام حسن عسکری علیہ السلام کی زیارت میں یوں ملتا ہے وَإِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ لِقَائِهِ الْمَوْتُ الَّذِي جَعَلْتَهُ عَلَى عِبَادِكَ حَتْمًا وَأَقْدَرْتَ بِهِ عَلَى خَلِيقَتِكَ رَغْمًا فَأَحْيِينِي عِنْدَ ظُهُورِهِ خَارِجًا مِنْ حُفْرَتِي مُعْتَذِرًا بِكَفَنِي حَتَّى أُجَاهِدَ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّفِّ الَّذِي أثنيت عليهم في كتابك فقلت كأنه بنيان مرصوص۔ اگر میرے اور امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور اور دیدار کے درمیان موت حائل ہو جائے، جسے تو نے ہر ایک ذی روح کے لیے حتمی چیز قرار دیا ہے، تو میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ اس امام کے ظہور کے وقت مجھے میری قبر سے میرے کفن کو چیر کر باہر نکالنا، تاکہ میں ان کے سامنے حاضر رہتے ہوئے جہاد کر سکوں اور ان سپاہیوں میں سے قرار پا سکوں جنہیں تو نے قرآن میں تعریف کرتے ہوئے سیسا پلائی ہوئی دیوار سے تعبیر کیا ہے۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں بحر الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 92، صفحہ نمبر 96، نمبر 2 بحر الانوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 96۔ صفحہ نمبر 27 ہیڈنگ ہے بہشتی خواتین۔ پہلے تو ہم یہاں پر بہشتی خواتین کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرأة الصالحة خیر من الف رجل غیر صالح ایما امرأة خدمت زوجها 7 ایام غلق اللہ عنها 7 ابواب النار وفتح لها 8 ابواب الجنة تدخل من اینما شاءت۔ ترجمہ ایک صالح عورت 1000 غیر صالح مردوں سے افضل ہے۔
اور جو عورت بھی 7 دن تک اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے 8 دروازے اس لیے کھول دیے جاتے ہیں تاکہ وہ جس سے چاہے بہشت میں داخل ہو جائے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے، اب ہم ان بہشتی خواتین کے مختصر حالت زندگی کو پیش کریں گے جنہوں نے گزشتہ دور میں اپنے زمانے کی سختیوں، تلخیوں اور مختلف قسم کے حالات سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنے ایمان کو محفوظ رکھا، جس کے نتیجے میں وہ بہشتی خواتین کہلائیں۔ نمبر 1، سیانہ ماشطہ، سواد سے ہے، سواد یہ الف نون سواد، سیانہ ماشطہ، میم الف ما شین توئے مد۔ یہ ان 13 خواتین میں سے ہیں جو امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے ظہور کے وقت زندہ ہو کر ان کی حکومت کے سائے تلے زندگی گزاریں گے۔ سیانہ ماشطہ فرعون کے چچا زاد بھائی حسقیل، جن کو قرآن میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا گیا ہے، کی زوجہ تھیں، مگر انہوں نے بھی اپنے شوہر اور آسیہ زوجہ فرعون کی طرح اپنے ایمان کو چھپائے رکھا تھا۔ ایک دن یہ فرعون کی بیٹی کی آرائش کر رہی تھی کہ اچانک ان کے ہاتھ سے کنگھا گرا تو بے اختیار ان کی زبان سے بسم اللہ جاری ہوا، جسے سن کر اس کی بیٹی نے پوچھا کہ اس سے تمہاری مراد میرا باپ ہے۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں، ارشاد قلوب جلد 1 صفحہ نمبر 175۔ اب ہمیں پیج نمبر 228 پہ، کیا اس سے مراد میرا باپ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ یہ اس کا نام ہے جو تیرے باپ کا بھی پروردگار ہے۔ فرعون کی بیٹی یہ ماجرا اپنے باپ کو جا سنایا، جس پر فرعون نے زیانہ ماشطہ کو بلوا کر پوچھا، کیا تم میری خدائی کا اعتقاد نہیں رکھتی؟ ان سے رہا نہ گیا، کہا نہیں، بلکہ اس خدا کی خدائی کا اعتقاد رکھتی ہوں جو میرا اور تم سب کا پروردگار ہے۔ یہ سن کر فرعون آگ بگولا ہو گیا اور حکم دیا کہ فوراً تندور کو جلایا جائے اور اسے اور اس کے بچوں کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ لہذا اس کے سامنے اس کے بچوں کو زندہ جلتی آگ میں ڈالا گیا۔ جب اس کے شیرخوار بچے کو آگ میں ڈالنے کے لیے لے جانے لگے تو اس نے چاہا کہ ظاہری طور پر ہی صحیح دین سے برات کا اعلان کر دوں تاکہ اس شیرخوار بچے کی جان بچ جائے۔ ایسے وقت میں وہ شیرخوار بچہ گویا ہوا کہ مادر گرامی صبر کریں، بے شک آپ حق پر ہیں۔ فرعونیوں نے یہ سن کر اس شیرخوار بچے اور ماں دونوں کو ایک ساتھ اس جلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا۔ لہذا خداوند عالم اس خاتون کے صبر و تحمل اور اس کے ایمان کامل کے نتیجے میں اسے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہم کے ظہور کے وقت زندہ کرے گا تاکہ وہ امام کی خدمت کر سکیں اور فرعونیوں سے اپنا انتقام لے سکیں۔ نمبر 2 ہے سمیہ مادر عمار یاسر۔ یہ خاتون 7ویں نمبر پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ انہیں اسلام لانے کے نتیجے میں دشمنان اسلام کی طرف سے سخت ترین سزاؤں کا تحمل کرنا پڑا، مگر اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا، کیونکہ یہ ان کے شوہر ابو جہل کے ہاتھوں گرفتار ہوئے۔ ابو جہل نے پہلے تو ان لوگوں کو اس بات پر مجبور کیا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہیں، اور جب ان دونوں نے ایسا نہیں کیا تو دونوں کو لوہے کی زرہ پہنا کر تپتی دھوپ میں بٹھا دیا۔ جب بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوتا تو انہیں صبر و تحمل کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے۔ اس صفحے پر جو حوالے جات استعمال ہوئے ہیں، داستان زنان آیت نمبر 1 اور لنگرودی صفحہ نمبر 291، کتاب ہے کوئی لنگرودی صفحہ نمبر 291، اور میں صفحہ نمبر 29۔ ان کے پاس سے گزر ہوتا تو انہیں صبر و تحمل کی تاکید کرتے ہوئے فرماتے، صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے خاندان یاسر صبر و تحمل سے کام لو کیونکہ تمہارا اصل ٹھکانہ بہشت ہے۔ پھر ان دونوں کو ظاہری سر انجام ان کا ظاہری سر انجام یہ ہوا کہ ابو جہل نے ان دونوں کو ایک ایک ضربت سے شہید کر دیا۔ لہذا خداوند عالم اس خاتون کی اس فداکاری کے نتیجے میں جو انہوں نے اسلام کی راہ میں انجام دی اور دشمنان اسلام کی طرف سے دی جانے والی تکالیف اور مشکلات کا سامنا کیا، تو انہیں ظہور امام زمانہ کے وقت ظہور زندہ کیا جائے گا تاکہ وہ وعدہ الہی پورا ہو سکے اور وہ ولی خدا کے لشکر کی خدمت کر سکیں۔ پوائنٹ نمبر 3 ہے نصیبہ بنت کعب مازنیہ۔ یہ خاتون ام عمارہ کے لقب سے مشہور ہیں۔ ان کی بھی ابتدا اسلام میں کافی خدمات ہیں اور انہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ
بعض جنگوں میں بھی شرکت کی۔ اس طرح جنگی مجروح افراد کی مدد بھی کی اور جنگ احد میں تو انہوں نے بڑے عظیم کردار کو پیش کیا۔ جب مسلمان جنگ سے فرار ہو رہے تھے تو انہوں نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑھ چڑھ کر دفاع کیا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم پر کافی زخم بھی آ گئے تھے۔ چنانچہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹی عمارہ سے فرمایا کہ آج کے دن تمہاری ماں کا کردار تو جنگ سے بھاگنے والے مردوں سے کہیں زیادہ عظیم تھا۔ جنگ احد کے اختتام پر نصیبہ خاتون دوسرے زخموں کی طرح اپنے جسم پر 13 زخم کھا کر لوٹی تھیں۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زندہ بچ جانے کی خبر سنی تو خوشی کا اظہار کیا، خدا کا شکر ادا کیا، لہٰذا خدا بند عالم نے انہیں بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے باوقت ظہور دوبارہ سے زندہ کر کے حضرت کی زیارت و خدمت کا موقع عطا کرے گا۔ اس صفحے پر جو حاجات استعمال ہوئے ہیں: اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 481، ریاحین الشرعیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353۔ نمبر 4 ہے ام خالد، صفحہ نمبر 30۔ نمبر 4 ام خالد۔ اگرچہ تاریخ میں ان کا نام اسلام کی 3 خواتین ملتی ہیں، ایک ام خالد احمسیہ، دوسری ام خالد جہنیہ، اور لیکن شاید یہاں پر تیسری ام خالد مقطوعۃ الیدین مراد ہوں، جن کے صرف ان کے شیعہ ہونے کے جرم میں یوسف بن عمر نے حضرت زید بن علی ابن الحسین کی شہادت کے بعد کوفہ میں ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو بصیر، کیا تم ام خالد کی گفتگو کو سنا؟ کیا تم نے ام خالد کی گفتگو کو سننا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں، اور جب میں نے ان کی گفتگو سنی تو انہیں فصاحت اور بلاغت میں ماہر پایا۔ نمبر 5 ہے ام ایمن۔ یہ وہ پرہیزگار خاتون ہیں جنہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ماں کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے، اور ان کے بارے میں فرمایا کرتے ہیں، ہاں صحیح بقیت من اہل بیتی، یہ میری اہل بیت کی باقی ماندہ خاتون ہیں۔ انہوں نے بھی ابتدا اسلام میں جنگوں میں شرکت کر کے مجروحین کی مدد کی۔ ام ایمن خاندان امامت کی محب خواتین میں سے تھیں، جنہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے فدق کے مسئلے میں اپنی طرف سے گواہ کے طور پر پیش کیا تھا، اور یہ ام ایمن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے 5-6 ماہ بعد ہی رحلت فرما گئی تھیں۔ لہذا روایت معصومین میں ہے کہ ان کو بھی امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ کے ظہور کے وقت زندہ کر کے لوٹایا جائے گا تاکہ وہ لشکر امام میں مدد کر سکیں۔ اس صفحے پر جو حوالات استعمال ہوئے ہیں: ریحہ الشرعیہ جلد 5 صفحہ نمبر 41، ریحہ الشرعیہ جلد 3 صفحہ نمبر 381، قاموس الرجال جلد 10 صفحہ نمبر 387۔ اب ہمیں صفحہ نمبر 31 پر پوائنٹ نمبر 6 ہے زبیدہ خاتون۔ اگرچہ کتابوں میں ان خاتون کی تفسیر نہیں ملتی، اگر احتمال قوی یہ ہے کہ یہ زبیدہ خاتون وہی زوجہ ہارون الرشید ہوں جن کے بارے میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ خاتون اہل بیت کی چاہنے والی تھیں، جن کی 100 کنیزیں صرف حفظ قرآن میں مشغول رہا کرتی تھیں۔ ہمیشہ ان کے محل سے تلاوت قرآن کی آواز آیا کرتی تھی۔ جب ہارون الرشید کو پتہ چلا کہ وہ اہل بیت کی حقیقی پیروکار ہے تو اس نے انہیں طلاق دینے کی کوشش کی مگر نہ دے سکا۔ پوائنٹ نمبر 7 ہے حبابہ خاتون۔ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کی زیارت کی اور ان سے امامت پر دلیل چاہی تو حضرت نے زمین سے ایک پتھر اٹھا کر اس پر مہر امامت کو نقش کیا اور ان سے فرمایا، جو بھی میرے بعد اس طرح سے اپنی مہر کے نقش کر دے وہ امام ہوگا۔ لہذا حبابہ ہر امام کی شہادت کے بعد ان کے بعد والے امام کے پاس جاتی اور جب ان سے اسی طرح کا موضوع مشاہدہ کرتی تو ان کی خدمت کرنے لگ جاتی، یہاں تک کہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ آیا اور حبابہ امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے بعد 9 ماہ تک زندہ رہیں، پھر اس دنیا کو وداع کیا۔ نقل ہے کہ جب حبابہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچی تو اس وقت ان کی عمر 113 سال تھی، تو حضرت کی دعا سے ان کی جوانی لوٹ آئی۔ اس خاتون کی پیشانی پر کثرت سے سجدوں کی بنا پر نشان پڑ چکا تھا اور رکوع سجود کی کثرت کی بنا پر ان کی کمر خم ہو چکی تھی۔ نمبر 8 ہے قاف نون واو الف، کنوا خاتون، قاف دو نقطہ والا قاف، کنوا خاتون۔ یہ رشید ہجری کی بیٹی تھی جو حضرت علیہ السلام کے سچے شیعوں اور چھٹے امام کے سچے ساتھیوں میں سے تھے۔
اور آخرکار محبت اہل بیت کے نتیجے میں شہادت پائی تھی۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے ہیں: تنقیح المقال جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 78، سفینۃ البحار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4، صفحہ نمبر 32۔ شیخ طوسی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قنوہ خاتون نے وہ وقت بھی دیکھا کہ جب ان کے باپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے جا کر محب اہل بیت ہونے کی بنا پر ان کے دونوں ہاتھ پیروں کو کاٹ دیا گیا۔ قنوہ خاتون لوگوں کی مدد سے اپنے باپ کو دارالامارہ سے گھر لائیں اور تیمارداری کرتی رہیں، اور جب ان تمام مصیبت و آلام کے باوجود بھی اپنے باپ کو کثرت سے عبادت کرتے ہوئے پایا تو ایک دن اپنے باپ سے سوال کرتی ہیں، بابا جان کیوں آپ خود کو اتنی اذیت دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، بیٹی ہمارے بعد ایسا گروہ آئے گا جن کی معلومات اور ان کا ایمان ہم سے بھی کئی درجہ قوی ہوگا۔ اس صفحے پر جو حوالے استعمال ہوئے: جامع الروا جلد 2 صفحہ نمبر 458، حجاج شیخ طوسی صفحہ نمبر 341۔